علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، کتابوں میں ایک بڑا ہی لطیفہ والا واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ تو لطیفہ کے طور پر ہے، فنی واقعہ ہے، لیکن اس سے جو سبق اور اس سے جو نصیحت مل رہی ہے وہ بڑا ہی سبق آموز ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو سنیں اور دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریے گا۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک دیہات میں ایک شخص تھا جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو امام صاحب کے ذریعے سے اس نے بیان میں سنا کہ امام صاحب فرما رہے تھے تقریر میں کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ ہی لوگوں کو کھلاتا ہے، اللہ ہی لوگوں کو پلاتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو کسی کو ایک گھونٹ پانی پینے کو بھی نہ دے، وہ اگر چاہے تو کسی کو ایک دانہ کھانے کو بھی نہ دے۔ رزق دینے والی ذات اللہ ہے۔ اس بیان کو سن کر اس دیہاتی کے دل میں یہ خیال آیا کہ کھانا تو میرے ماں باپ لا کر دیتے ہیں، اللہ کیسے کھلاتا ہے؟ اگر میں نہ کھاؤں تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ گھر گیا، اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آج میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کیسے کھلاتے ہیں مجھ کو۔ اور اسی بات پر اٹل ہو کر اس نے کھانا چھوڑ دیا۔ اس کے ماں باپ کہنے لگے کہ بیٹا کھا لو، لیکن وہ شخص کھانے کو تیار نہیں، اس بات پر ضد میں اڑ گیا کہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کیسے کھلاتا ہے اگر میں نہ کھاؤں۔ یہاں تک کہ اس کے گھر والے پریشان کرنے لگے کہ بیٹا کھا لو، بھوک جسے تیز لگے گی تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ تو اس نے تنگ آ کر ایک جنگل میں گیا اور ایک پیڑ کے اوپر چڑھ بیٹھا کہ وہاں پر سکون کے ساتھ رہے گا، وہاں پر کوئی کھانے کے لیے نہیں کہے گا۔ اور پیڑ پر چڑھ گیا تو اس کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ وہ فلاں پیڑ پر چڑھا ہوا ہے، تو اس کے ماں باپ کھانا تیار کر کے اس کے پاس لے گئے اور اترنے کے لیے کہے، لیکن وہ شخص نہیں اترا اور اب بھی ضد میں تھا کہ دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے۔ لہٰذا اس کے ماں باپ بھی تنگ آ کر اس کھانا کو اس درخت کے نیچے میں جڑ میں رکھ دیتے ہیں اور واپس چلے آتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہاں پر سے ڈاکوؤں کا گزر ہوتا ہے۔ ڈاکو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو اسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہترین کھانا رکھا ہوا ہے۔ آس پاس خوب نظر دوڑائے، لیکن وہاں پر کوئی شخص دور دور تک نظر نہیں آیا۔ جب اوپر منڈی کر کر دیکھے تو اس کو ایک شخص دکھا جو درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ تو ڈاکو لوگ بھی سوچے کہ شاید یہ شخص کھانے میں زہر ملا دیا ہے اور اسی وجہ سے اوپر چڑھ کر انتظار کر رہا ہے کہ ہم لوگ کھانا کھائیں گے تو ہمارا سارا مال لے کر یہ واپس چلا جائے گا اور اس میں زہر ہوگا، جس کی وجہ سے ہم سب کی موت واقع ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ ہم سے فائدہ اٹھائے گا۔ لہٰذا وہ ڈاکو اس شخص کو گھیس تان کر درخت کے نیچے اتارے اور جوتا مار مار کر کھلائے کہ پہلے کھاؤ کھانا، اگر اس میں زہر ہوگا تو خود مر جائے گا۔ لہٰذا جوتا مار مار کر لاٹھی مار مار کر اس شخص کو کھانا کھلائے۔ وہ شخص کھانا کھانے کے بعد پھر کہا کہ آج میں مان گیا کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو وہ لاٹھی اور جوتے مار کر کھانا کھلائے۔ پھر وہ شخص اپنا پورا واقعہ سنایا کہ میں کس وجہ سے اس پیڑ کے اوپر چڑھا اور میرے ماں باپ یہاں پر کھانا رکھ دیے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کھلانے پہ آتا ہے تو جوتا مار کر کھلاتا ہے، لٹ مار کر کھلاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہی رازق ہے، وہی تمام دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ہمارے پاس جو لقمہ پہنچتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کے نظام اور قدرت ہوتی ہے، تب جا کر ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے پیٹ کو بھر سکتے ہیں۔